بریلوی حضرات نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر جھوٹ باندھا ہے اور بذات اور کیا لکھا ہوا ہے، کیا منسوب، اچھا بدع عین کے ساتھ، اور بدعات منسوب کی ہیں ان سے، ان کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے کیا وہ ولی اللہ تھے؟ نہیں جی، ولی اللہ کی تو کوئی گارنٹی نہیں کسی کے بارے میں دے سکتا، صرف آپ کی اسیسمنٹ ہے۔ اولیاء اللہ صرف وہ ہیں جن کو زبان نبوت سے ڈکلیئر کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اہل البیت علیہم السلام اور صحابہ کرام۔ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، اولیاء اللہ ہوں حقیقی والے یا ان کے ڈکلیئر کیے ہوئے، سب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، مے بی مے ناٹ بی، اللہ کو پتا ہے، حسن ظن رکھیں گے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کو بریلوی 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، کروڑوں لوگ مانتے ہیں، لیکن کروڑوں دیوبندی انہیں مجدد دین بدعت کہتے ہیں۔ کروڑوں دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت کہتے ہیں، اور کروڑوں بریلوی انہیں مریض الامت کہتے ہیں۔ لوزامو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی گارنٹی کو دے ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پیچھے چلے جائیں، تو پیچھے تو لوگ متفق ہیں کئی ہستیوں پہ، تب بھی لوگوں کا متفق ہونا اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں، کیونکہ ایک ہی عبد القادر جیلانی ہے، ان کی طرف توحید پر مبنی چیزیں بھی منسوب ہیں، خرافات بھی منسوب ہیں۔ واللہ عالم ان کا کون سا کریکٹر صحیح تھا اور کون سا غلط والا ہے۔ ہم حسن ظن ضرور رکھتے ہیں، لیکن پورے وثوق کے ساتھ کسی شخص کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ دعا کر سکتے ہیں، جو فوت ہو چکا ہے اس کے لیے دعا کریں گے۔ مجھے عبد القادر جیلانی سے شدید نوعیت کے اختلافات ہیں جو ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر ہم ان کی کسی پازیٹو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے تاکہ ان مخالفین کے اوپر حجت ہو جنہوں نے انہیں بزرگ ڈکلیئر کیا ہے۔ ہمیں زیرو انٹرسٹ ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ عبد القادر جیلانی تو 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 550 سال بعد۔ جو خالی 61 ہجری میں بھی تھے نا کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، ہم ان کو بھی بزرگ نہیں مانتے، تو ہم 61 ہجری والوں کو بھی بزرگ نہیں مانتے، تو 561 والوں کو کہاں سے بزرگ مان لیں گے؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ عبد القادر جیلانی کی بات ہو تو 561، کربلا 61، ہاں یہ نسبت یاد رکھنی ہے۔ ان کو کہنا ہم تو 61 والوں کو بھی نہیں مانتے، اگر حسین ابن علی کے مقابلے پہ آ جائیں، کلمہ گو تھے، اہل قبلہ تھے، مسلمان تھے، تابعین تھے، صحابہ کی اولادیں تھی نا۔ عمر ابن سعد کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ تو ہم تابعین جو حسین ابن علی کے مقابلے پر آئے انہیں بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 61 ہجری والوں کو، 561 ہجری والوں کو دو سے ہم سے کون منوا سکتا ہے؟ مے بی مے ناٹ بی۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ بریلوی دیوبندیوں نے عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر دیا ہے، اس کے بعد تو بھائی ان کی بزرگی کیا، ان کی تو آخرت بھی داؤ پہ لگا دی ہے انہوں نے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ انہوں نے اپنے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، تو سیدھا سیدھا قتل کا مقدمہ ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اور سورۃ المائدہ میں آئے کہ ایک شخص کا، ایک جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ عبد القادر جیلانی کو بچانا ہے تو لوٹے کی ٹوٹی والے واقعے سے جان چھڑا لو، اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کرامت، تو پھر عبد القادر جیلانی کی آخرت بھی فارغ، فیصلہ کر لو۔ میں انشاءاللہ کسی دن نہ صرف عبد القادر جیلانی کی طرف جتنی باتیں منسوب ہیں نا، جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا پوسٹ مارٹم بھی ایک جگہ جمع کروں گا۔ ویسے تو میں نے مختلف ویڈیوز میں کر دیا، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ قرآن و حدیث یہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا دھوبی، تو کہتا ہے منو کچھ پتا نہیں، منو کچھ پتا نہیں، میں توبیاں۔ بخاری مسلم میں آئے کہ جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، سیدھا گرز پہندا ہے انہوں، تو توبی تے مر گیا۔ ٹھیک ہے،
یہ سب فراڈ چل رہا ہے. اس لیے بہتری اسی کے اندر ہے کہ بزرگوں سے جان چھڑائیں. وہ اللہ کے پاس چلے گئے, اچھے تھے برے تھے وہ اللہ کے سپرد, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کسی بزرگ سے.